الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو ان لوگوں سے اظہار ناراضگی اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ نے نبی کی بنیاد پر غضب نازل فرمایا، یعنی یہودی پالیسی اللہ کے محبوب بندوں سے دور کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کو ستانا، یہ پالیسی ہے۔ صاف صحیح مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، تمہارے لیے تمہارا سمویدھان ہے، ہمارے لیے ہمارا سمویدھان ہے۔ تو اب UCC تھوپنا، یکساں سول کوڈ کی بات کرنا، وندے ماترم کو تھوپنا، یہ تو بالکل صریح تعلیم کے خلاف ہے۔ جب لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا ایک قرآن میں ایک صاف آسان، ہاں مطلب ڈکلیئر کر دیا اللہ پاک، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ سمویدھان ہے، یہ قانون ہے، یہ دستور ہے۔ تو لیکن پھر بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں جو لوگ، یہ یہودی نہ صحیح یہودیت ہے، یہودی پالیسی، رسول پاک کو ستا رہے ہیں۔ نبی نے قانون دیا، اللہ کے محبوب بندے کا دیا ہوا قانون ستا ہے۔ قانون جہاں بنتا ہے توڑا بھی وہیں جاتا ہے، ختم بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے شریعت موسیٰ اللہ نے دیا تھا، اٹھا لیا اللہ نے، قوم موسیٰ نے نہیں اٹھایا۔ ایسے ہی قرآن اللہ نے دیا ہے، اللہ اگر اٹھا لے طلاق کے مسئلے کو، UCC وغیرہ تھوپ دے تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ موسیٰ قوم نے مانا نا، کچرا لگ جاتا تھا تو کاٹنا پڑتا تھا، مانا نا، اللہ پاک کا قانون تھا۔ ایسا مطلب بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک دم تکلیف والی بات ہے، لیکن نہیں، قانون جب بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اب عمل کر رہے ہیں نا، مجبور نہیں صحیح 500 روپے 1000 کے مسئلے پر آپ قانون لگائے، عمل کر رہے ہیں، اگرچہ تکلیف ہو رہی ہے، عمل کر رہے ہیں جو بھی ہو۔ ایک دنیا بھی چیز نجاست اگر لگے، شریعت تھی ان کی، اسی نظام حضور علیہ السلام کیوں بیسٹ شریعت؟ لگ جانا اور ہے، لگانا اور ہے۔ وہاں دھونے کے لیے گئے ہیں، کچرا لگانے نہیں گئے۔ اب چل رہے تھے، آپ چلتے آپ کے جسم پر یا خون لگ گیا یا ناپاک چیز لگ گئی تو اب وہ حصے کو کاٹنا لگ گئی، بس شریعت ہے، اس میں ٹینشن نہیں۔ اور اس میں آپ ٹینشن تو اس لیے بھی نہیں لیجیے کہ اسی لیے تو محمد کی شریعت اچھی ہے، نہیں ایسا نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے اور آپ کی شریعت تمام نبیوں کی شریعت سے اعلیٰ ہے۔ وجہ یہی ہے نا کہ اگر اس میں بھی تکلیف ہوتی تو پھر ایک بار شریعت ہو جاتی، پھر یہ موسیٰ کے عیسیٰ کے اعلیٰ کیسے ہو جاتی؟ خیر، تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہودیت فکر کے ساتھ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ یہودی سے پیدا نہیں ہوئے، نسلیں ان کی یہودی نہیں ہے، لیکن لنک ان کا یہودیت سے ہے، نظریات، فکریات جس کو آپ بولتے ہیں۔ ہاں جیسے دیکھیے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جماعت والے کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا لنک منافقین عرب سے مل رہا ہے، کیونکہ گستاخ رسول ہے، گستاخی کر رہے ہیں، تو کلمہ گوئی کافی نہیں ہے، گستاخی مت کرو، ورنہ عرب کے لوگ بھی تو یہی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو منافقین کے نام سے یاد کیے گئے۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ تم ان کی نسلوں سے، تم سے، ارے نسلوں کا اگر لحاظ ہوتا تو حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، تو نسلوں کا لحاظ ہوتا تو پھر تو ہم حضرت اکرمہ کو حضرت بولتے ہی نہیں۔ ربی کو جو مانتے ہیں چاہے وہ کہیں ہو، عرب کے ہو یا یہاں کے ہو، وہ ایکسیپٹڈ ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی، بندوں کی بارگاہ، اور جو نہیں مانتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے جیسے منافقین عرب ہیں، گستاخان رسول، جو بھی مہذب انداز میں عربی میں منافقین کہا گیا اور اردو میں بے ادب گستاخ، ایسا چلیے آگے۔ آج جو ہے انہی لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پاک کے ناراض کیے ہوئے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ، کل اشارہ کیا میں نے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ماہرین والوں کو سلامت رکھے۔ میں تو اس بات کے حوالے سے دعا کروں گا، کیوں؟ پورے انڈیا میں کسی بھی MP یا MLA یا سیاسی آدمی کو یہ شرف نہیں اللہ پاک کی طرف سے ہے جو میلاد النبی کا جلسہ کرے۔
پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں. شاہ نواز حسین کب سے ایم پی بنے, شاہ رخ خان مسلمان کب سے, کہ آج تک ان لوگوں نے میلاد النبی کا جلسہ کیا, جبکہ میلاد النبی کے جلسے میں یونٹی نظر آتی, جمعیت نظر آتی. اور شاہ نواز کو دیکھے ہوں گے کبھی کبھی یہ ترجمانی بھی کرتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان سرکشت ہے, تو کبھی خالص مسلمان کی نمائندگی کرتے بتائیں, دلت کو لے کر چل رہے ہیں اویسی ضرور, لیکن خالص مسلمان کی نمائندگی کرتے ہوئے, خالص مسلمان کی, ان کا حق دلانے کے لیے بول رہے ہیں, ان کا رد نہیں کر رہے ہیں, جن کا جو حق نہیں مل رہا ہے ان کو ساتھ لے رہے ہیں, لیکن خالص مسلمان کی نمائندگی مذہبی اور سیاسی دونوں طور پر انہی کو شرف حاصل ہے. اس لیے ہم یہ اس خط میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک بار یہ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ پاک نے یہودیت کا ساتھ دینے والے یہودی نظریات جو غضب الہی کے مرتکب ہیں ان کے لیے کیا کر رکھا, عذابا شدیدا. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کو پیارے نہیں ہوں گے, عذاب شدید میں گرفتار ہوں گے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب شدید, سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو شریعت میں مداخلت کرے, رسول پاک کے نظریات کے خلاف جائے, چاہے سگا چچا ابو لہب کیوں نہ ہو, تمہارا تو کوئی رشتہ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں سگا چچا ہے اور عذاب شدید میں مبتلا ہے. تو اللہ پاک جو ہے بلیو کرنے اور ان بلیو کرنے کے پہلو کو دیکھتا ہے, کرو گے اللہ عذاب نہیں ثواب دے گا, نہیں کرو گے عذاب شدید. انہم ساء ما كانوا يعملون, یہ لوگ کتنا برا کام کر رہے ہیں. دیکھیے یعنی یہودیت کا ساتھ دینا بہت بڑی برائی. میں نے جلسے میں شاہ نواز حسین وغیرہ کے حوالے سے اپنے علاقے میں ایک جملہ کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ ہم غریب لوگ چندہ کر کے میلاد النبی کرتے ہیں اور ان کو تو پاور حاصل ہے کہ قوم کو جمع کریں, پاور حاصل ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا. مجھے تو مطلب کبھی کبھی سوچتا ہوں تو واہ واقعی بزرگوں کا سایہ ہے, ایسے ایسے علماء اور صحیح لوگوں کو بلاتے بھی ہیں وہ, اور مقصد خاص طور سے وہ نہیں رہتا ہے پہلے, اگر پیچھے سے کوئی الٹا پلٹا بھی آ جائے جیسے شیعہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے. یہ انڈیا کی سیکولرزم کو دیکھتے ہیں وہ, لیکن اصل ٹارگٹ ان کا نبی پاک, اسی لیے دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاؤ ذرا ہوش سے لگاؤ, بڑے اچھے سے بولتے ہیں, نہیں لگانے سے روک نہیں رہے, لگاؤ تو ہوش سے لگاؤ, جوش میں نہیں آنے. اس طرح سے رنگ نہیں کھیلنا, ایک دم نماز نہیں چھوڑنا, فجر کی نماز نہیں چھوڑنا. یہ عالم دین یہ سب جملے بول گئے. وہ لوگ بتائیے, شاہ رخ خان کا جملہ یہ ہے اور سلمان کہا کہ نماز کا تعلق دل سے ہے, کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, دل سے اگر کوئی مان رہا ہے تو یہ پڑھے ہے. اور ہمارا سیاسی لیڈر بولتا ہے الحمدللہ کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا. کیا دیکھیے یہ جملہ بولتا ہے, یہ نہیں بولتا ہے کہ دل سے. واہ, یہ نمائندگی اس کو بولتے ہیں, مذہبی نمائندگی بھی. ان کے پرسنل اعمال کیا ہے نہیں دیکھتے, لیکن نمائندگی جو کر رہے ہیں یہ نمائندگی واقعی اسی کو نمائندگی بولتے ہیں. اکبر بادشاہ کو ترجیح دیتا ہوں اس کو. ایسا نہیں کیا اس نے وجود حاصل شادی کر کے کیا کیا, ہمارے پاس لڑکیاں نہیں تھی, مسلمان کے پاس لڑکیاں نہیں تھی. آج تو اسی وجہ سے جو ہے سیکولرزم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سیکولرزم اصل یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کرو, آپ اپنے مذہب پر عمل کرو, یہ نہیں کہ ہماری مذہب کی تمہارے پاس, تمہارے مذہب کی ہمارے پاس. اس کو سیکولرزم نہیں بولتے, اس کو تو مخلوط حکومت بولتے ہیں, خلق ملک بولتے ہیں. یہ سیکولرزم لے کر چل رہے ہیں, اللہ پاک سلامت رکھے. ہاں تو عد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ نے ان لوگوں کے لیے, یہودیوں کی یہودیت نواز کے لیے اللہ پاک نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون, بے شک یہ لوگ بہت برا کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا کبھی بھی محسوس کیجیے, اپنے جذبات میں بھی بول دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے کہ محسوس کیجیے کیا کیا تھا علی اصغر نے, کیوں تیر چلایا ان کے حلق پر. آپ سے اگر ہم کو دشمنی ہو تو ہم آپ کے چھوٹے شیر خوار بچے کو کیوں مارے. اگر حسین سے تجھے تکلیف تھی تو حسین کو مار دینا, چلے جو ہو گیا. بچوں کو کسی سے کسی پر کلیم کرنا ہو تو ان کو اگر سزا مل گئی تو خوش ہو جاؤ, بس ختم. علی اصغر کے حلقوں پر اچھا پانی, دشمن بھی, تم تو عرب کے کلچر میں پیدا ہوئے, صحابی کے گھر میں پیدا ہوئے, امیر معاویہ کے بیٹے ہوئے. عرب کا تو آج بھی دستور ہے کہ وہاں کی عورتوں اور بچوں کو سامان دیا جاتا تھا. عورتوں کو نہیں مارنا, جنگ میں یہ آرڈر ہوتا تھا, بچوں کو نہیں مارنا جنگ میں. تو جنگ ہی تو ہے کفر و اسلام. تم بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہو, تب تو نماز
ہے کہ چلو جوان تھی نا، یہ بچہ کیا کیا بتایا، کیا کیا تھا، تم نماز پھر کیوں اسکیپ پڑھ رہے تھے؟ اسی رب العالمین کی حامل شریعت محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ بچوں کو اور عورتوں کو نہیں، بچوں کو پہلے کہا تھا۔ آج بھی عورت اگر غلطی کرتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ایسی غلطی جس کو سنسار کیا جائے، پتھر مارا جائے یا سزا دینے کا مسئلہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پیٹ میں بچہ جننے تک اسے سزا نہ دینا۔ کتنا خوبصورت اسلام! جانتے ہیں حضرت امام طحاوی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت امام جعفر طحاوی ہیں جو بہت پرانے امام اعظم کی مسلک کو پھیلانے میں سب سے اہم رول ہے۔ طحاوی شریف بہت یہ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں کا انتقال پیٹ میں ہے اور یہ زندہ ہے۔ تو حضرت امام شافعی مطلب حضرت امام اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں بچہ اور وہ مر جائے تو سائڈ سے چیر کر کے بچہ نکالا جائے، اور دوسرے یعنی پہلے یہ شافعی مسلک تھے، ان کا مسلک میں ہے کہ نہیں مردے کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس کو چیرا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ ہی ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو جب ان کو معلوم ہوا تو کہا کہ جو میرے مرنے کا انتظام کرے میں ان کے مذہب کو نہیں مان سکتا۔ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ امام بن گئے، امام طحاوی شافعی کو چھوڑ دیے اور امام اعظم کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ تو بہت سمان والا مسئلہ ہے۔ کیا کریں پھر بچے کو نہیں پیدا ہوئے امام طحاوی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے ماں کے انتقال کے بعد پیٹ چیر کر کے ان کو نکالا گیا۔ مطلب یہ بتایا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے کسی دنیا میں ہو، اگر زندہ ہے تو اس کو سمان ملے۔ پیٹ کے اندر جب سمان اتنا دیتا ہے اسلام، باہر کیسے وہ تیر دے گیا؟ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ لنج کیوں نہیں ہو جا رہی ہے، فالج کیوں نہیں مان رہے لوگوں کی انگلیوں میں؟ اللہ پاک کی طرف سے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بتائیے، درندگی کو پسندیدگی میں بدلنے والے رسول، اور ان کا سنویدھان ہے قرآن، ان کی شریعت ہے قرآن، ان کا لایا ہوا مذہب ہے، اس پر انگلی اٹھائے۔ عذاب آ رہا ہے، یہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو عذاب ہے۔ اب علی اصغر کو بھی مار لیے، پھر بھی مطلب یہ کہ عباس مار دیے، پھر بھی تمہاری پیاس نہیں بجھی، تو پھر کس سے پیاس بجھے گیا؟ آج ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر میں آؤ اور کسی سے آپ کو تکلیف ہو تو کوئی بھی دوسرا اگر نکلے تو چلو تم چلو اس کو بلاؤ، ایسا بولتے ہیں آپ، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ اگرچہ معلوم ہو کہ جب اس گھر کا ہے تو اسی کا آدمی ہوگا، لیکن آپ اس کو نہیں مارتے، اس کو پیٹتے نہیں، چلو ان کو بلاؤ، پولیس بھی آتی ہے تو ان کو بلاؤ تو مجرم۔ جیسے تمہیں حسین سے تکلیف تھی نا کہ حسین میری بیعت نہیں کر رہے، تو حسین آ گئے ہیں، ان کو مار تو ختم ہو گیا۔ کہ بہتر اتنے لوگوں کو، بچے چھوٹے بوڑھے سب کو مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی یہودیت ہے، یہی ہمارے نفس ہے، یہی خواہشات کی مطلب خواہشات کی اتباع کرنا ہے، شریعت نہیں ہے۔ تو کل جب مطلب کربلا کی سرزمین پر اللہ کو پکارنے والی قوم بھی اگر یہودیت پر چلی ہے تو اللہ پاک نے دھتکار دیا۔ آج بھی یزید کو خلیل کہا جا رہا ہے، یزید کو لعنتی کہا جا رہا ہے۔ جو لوگ تحقیق بھی کر رہے ہیں نا، وہ اپنے اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ تحقیق کر کے جو لوگ پیش بھی کر رہے ہیں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے اولاد کا پہلے نہیں، ارے بعد میں بھی بہت سارے مطلب محققین کا نام ہے۔ ہم بتائیں نا کہ 4 صحابہ ہیں، 4 تابعین ہیں، یزید کا نام بایزید نام ہے، بایزید نہیں، یزید میں نے نام بتا میں دیا تھا، ہمارے یوبی جی صاحب کا نام بایزید وہ بتا چکا ہوں، بھول گیا، بتا چکا ہوں، چھوڑیے نا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو، جیسے لفظ جابر، اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ کون ظالم جابر کا نام لے رہے ہیں آپ، جابر مانے ظالم ہوتا، لیکن رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف نبی کی شریعت کو بلیو کرنا، نبی کو بلیو کرنا۔ تو لفظ جابر میں بھی عظمت آ گئی، جو جرم اور ظلم کا پہلو رکھتا تھا اس میں بھی رحمت آ گئی، سمجھے آپ؟ جو ایک دم کمپلیٹلی ان کو مانے ہوں گے اور نام ان کا ہوگا رحیم، ان پر کتنا کرم ہوگا۔ تو برائیوں کا جب خاتمہ ہو گیا شریعت والے مصطفیٰ کے ذریعے سے، کیسے یہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرسچن ہے یا یہودی ہے، دونوں تو اپنے کچھ نہ کچھ تو ان کا قانونی لا ہوگا، کتاب ہوگی نا۔
اور ہر کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ کہا گیا، ہر کتاب میں، چاہے انگلش اردو جو بھی ہو، انسانیت میں سب سے پہلا انسان کہا گیا، سب سے اچھا انسان، چاہے کوئی دشمنی بھی اگر وہ مول لینا تو ان سے اچھوں ہی کے انڈیکس میں ہے، خراب کے انڈیکس میں نہیں، اچھوں ہی کے انڈیکس نہیں، نمبر 1 کوئی نئے بھی اگر دیں تو اچھوں ہی کے انڈیکس میں، خراب کے انڈیکس میں، تو جب وہ اچھے ہیں تو مذہب کیسے خراب ہو سکتا؟ کیونکہ کوئی بھی ذات جو ہے بات کے بغیر اچھی نہیں نظر آتی، ایک ذات ہو جو زندگی بھر تک گونگی ہو، اس کو آپ اچھا برا نہیں کہہ سکتے، آپ یہ بول سکتے ہیں نہیں تو کچھ بولتا ہی نہیں، کیا ہے کہ کیا ہے، بس اتنا بولے، لیکن نبی جب بولے ہوں گے تب نہ ان کی صداقت سمجھ میں آئی ہوگی، امت کو امانت سمجھ میں آئی ہوگی، ان کا پریکٹیکل دیکھا ہوگا تب سمجھ میں آیا، اللہ پاک بچائے۔ تو یہ آیت کریمہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ لوگ نفاق پر، اور اچھا میں تو تم کھلے عام لگا، مجھے جانتے ہیں لگتا ہے کہ یہ شاہ نواز حسین اور شاہ سلمان وغیرہ ایک دم نظر آ رہے ہیں، ایک دم صحیح صحیح کہتا ہوں، یہ آیت کریمہ جب اسی لیے چھوڑ دیا تھا، میں نظر آئی نا تو میں کہا یہ مستقل ٹاپک ہے، یوپی تو ادب کا گہوارہ ہے نا، لکھنؤ ہے ادب کا گہوارہ، عباس نقوی کو تو ہر سال کرنا چاہیے جلسہ میلاد النبی کا، موقع بھی تھا کہ ایسے موقع سے تمہیں واقعی خالص مسلمان کے ووٹ سے جب ہندو وزیر اعظم بن رہے ہیں تو تم اگر خالص مسلمان کی نمائندگی کرو گے تو تم کو کیا نہیں کرسی ملے گی؟ منسٹری ہے اس کے پاس، منسٹری کی بات نہیں، یہاں انڈیا میں جب بھی مطلب وزارت کا مسئلہ آتا ہے اور ووٹ کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان کے حوالے سے بولا جاتا ہے مسلمان ووٹ بینک، ان مسلمان اگر چاہے جدھر کا چاہے رخ بدل سکتے ہیں، اس لیے مسلمان کو اپنے فیور میں لینے کی کوشش کرتے ہیں سارے نیتا۔ تو جب بڑی سے بڑی وزارت کے لیے مسلمانوں کے ووٹ کا مسئلہ ہے، تم تو پہلے سے مسلمان ہو، تم اگر خالص نمائندگی کرو گے تو بتاؤ تو کیا ہوگا، جیسے کہ کر رہے ہیں سدمیاں وغیرہ، یہ تو تھوڑا بہت جو ہے کچھ سرکشی میں آ جاتے ہیں، لیکن اب جو ہے جب جانتے ہیں عہدہ زیادہ ملتا نا، لوگوں نے پڑھتے ہیں نا تو عقل بھی بڑھتی ہے، پہلے یہ حیدرآباد ہی اور دکن ہی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا ہے، اب جو ہے مہاراشٹر وغیرہ میں سب بڑے ہیں، آپ سمجھ میں آتا ان کو کہ نہیں لیڈرنگ اور کیا ہے، بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، یہاں کچھ کرتے بھی ہیں، اب وہاں والے نے دینا ہے ان کو پکڑ کے لا یہ کر لا وہ، اب وہ نہیں کریں گے، واقعی اب سیکولرزم ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور جو بات تو پہلے بھی سچ کرتے تھے، اچھے کرتے تھے، لیکن اب جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے مسلمان کی نمائندگی کے لیے۔ لیکن یہ عباس نقوی شاہ نواز حسین، میں نے کل مطلب سسور صاحب سے بھی بات کیا کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، میلاد النبی کا جلسہ اگر کریں اور اس میں میسج دیں تو کتنا اچھا، بتائیے مسلمان ہوں میں، ایسا بول سکتا میں مسلمان ہوں بھائی، میرا نام شاہ نواز حسین، میں لیڈر مسلمان کا ہوں، اگرچہ بی جے پی سے میرا کنیکشن ہے کیونکہ انڈیا میں تو کسی نہ کسی سے کنیکشن ہونا ہے پڑتا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں میں، بی جے پی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں مسلمان کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کرتا ہوں جیسے ہمارے بھائی حیدرآباد سے کرتے ہیں، اس طرح سے کیسے یونٹی بڑھتی ہے، لیکن نہیں یہ تو اور کلیم کرتے ہیں اصل میں، اس پر الٹا وار کرتے ہیں اصل میں، نہیں ہندوازم بھی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، منموہن سنگھ دیکھیے کتنی پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، ہندو ہے نا مسلمان نہیں لیکن پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا تو اپنی پڑھائی کا لحاظ کرتے ہیں، ان کا اسٹیٹس بڑا عظیم ہوتا ہے، مذہب پہ بعد میں ہوتا، لیکن وہ پہلے اپنے علم پر خود عمل کرتے ہیں، تو ہندوازم الگ چیز ہے، آپ سیکولرزم الگ چیز ہے، سیکولرزم کی بات کیجیے، آپ جب یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمان انڈیا میں سرکشت ہیں، یہ جملہ بول رہے ہو آپ، اصل میاں کے سامنے ہم نے دیکھا ڈیبیٹ کرتے ہوئے مسلمان سرکشت ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جملہ بول کر یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو پھر آپ کوئی ایسا کام کیوں نہیں کر رہے ہو کہ جس سے کہ آپ کو مسلمان پورا سپورٹ کریں، پورا سمرتھن کریں، کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا ہمارے پاس حسینائیں موجود نہیں تھیں، ہمارے پاس شادیاں کرنے والی لڑکیاں موجود نہیں تھی تو بی جے پی کے لیڈر کے یہاں شادی کیوں کر لیے؟ تو کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنا الگ چیز ہے، اب ہمارے عبید اللہ خان صاحب چلے گئے اس کے اندر کانگریس کے اندر، لیکن وہ کبھی شادی وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے تو سب اپنے مسلمان کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین بیچٹ، ہم انڈیا میں سیکولر ملک میں رہتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں جو بھی، لیکن ہم نمائندہ اسلام کے مسلمان کے، جیسے وہ لوگ نمائندہ، آپ دیکھیں 70 مرتبہ ٹوپی بدلتے، یہ لگاتے، یہ کیا ہے؟ بھارت ماتا کی، یہ کیا ہے؟
تو ایسے ہم لوگ بھی جب تقریر کرتے تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، دیکھیے لیکن ہم بھی ان پر کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی اپنے مذہب پر وہ عمل کر رہے ہیں. ان کا مذہب ہے کہ وہ ملک کو ماں کا نام دیا جائے، گائے کو نام آئے، جو بھی دینا ہے دو. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہماری محفلوں میں بھی اللہ رسول ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہے. تو ہم اپنے کلچر کو اور اپنے مذہب کو جو ہے نہیں بھولنا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں ملا ہے آج تک، شرف یہ توفیق نہیں ملی ہے کہ مسلمان ہو کر مسلمان کی نمائندگی. فلم کا نام تو مائی نیم از خان رکھے، دیکھیے مائی نیم از خان رکھے، لیکن خان کا جو تصور ہے انڈیا میں وہ دادا گیری کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے نہیں ہے، دادا گیری کے اعتبار سے. اسی لیے تو بال ٹھاکرے نے کلیم بھی کیا تھا جب یہ فلم بنایا تھا شاہ رخ خان، جبکہ اس میں بھی بہت سارے مطلب کلچر کی توہین وغیرہ ہے. اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت کلچر کی توہین وغیرہ ہے. کیا ضرورت ہے تم کو درگاہ ڈالنے کی فلم میں؟ ارے درگاہ تو سینے سے لگانے کی چیز ہے، وہاں تو باوضو رہ کر کے ادب و احترام کی مطلب بھیک مانگنے کی جگہ ہے. اب بتائیے عورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے مطلب یہ کہ عبادت معبود کو بنایا جا رہا ہے، اس کو استغفر اللہ، یہ سب ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو ہو اس پر بھی قائم نہیں ہو اور دوسروں کو بھی اس پر قائم نہ رکھنے کی کوشش کرو. ان کو دیکھیے آپ ماشاءاللہ، کبھی کبھی بولتے ہیں آپ یہ درگاہوں میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ، تو واقعی لگتا ہے کہ ہاں ہے. ہم دیکھیے ہم انہیں ولایت کا درجہ غوث و قطبیت کا درجہ نہیں لیکن سچے مسلمان کا درجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ سچا مسلمان وہ ہے جو خود کاربند رہے اور دوسروں کو کاربند رکھے. خود کاربند ہے، کاربند کا مطلب ایمان پر بھی اور بزرگوں سے حوالہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ڈکٹیٹر ہے، میں بنا ہے لیکن مخالفوں سے، ظالموں سے. ارے دیکھیے بھرے مجمع میں جملہ تھا، ارے ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. کیا بیوی نہیں سنی ہوگی یہ بات نہیں سنی ہوگی؟ ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، کتنا حساب دینا پڑتا ہے وہ منسٹر کو. کیا کہ جملہ بولا دیکھیے آپ، جتنا بھڑکانا ہے بھڑکا دیتے، گھر گئے تو سمجھ میں آ جاتا ہماری بھی ہمارا سنویدھان کیا ہے. تو یہ سب پریکٹیکلی پہلو ہے. ظلم کا خاتمہ یہ سب جملہ کرتا ہے. اور واقعی آج تک گھر کے دیکھیں کوئی عورت نہیں نکلی، اتنا مطلب اکبر کا مسئلہ ہوا کوئی نکلی، کوئی اسٹیٹمنٹ تک دینے نہیں آئے. دنیا والے جو کہنا ہے کہیں لیکن نہیں. تو یہ چیز بڑی پوترتا ہے. اسی لیے اس سال کا جملہ ہے، سب توجہ دیجیے گا، حیدرآباد انقلابی شہر ہے. اگر چاہ لیں تو پورے انڈیا پر انقلاب لا سکتے ہیں. اور انڈیا مطلب پورے انڈیا پر دکن تو تھا ہی پہلے، یہ تو مشہور ہے ہی، کیونکہ دولہ جتنے بھی ہیں یہی ہیں، حضور نظام وغیرہ یہیں سے تو ہے. حالات میں ان کو اپنے ہچ کو لے ملے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، حالات کو بدل ڈالو آپ. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے طاقت، جب طاقت نہیں دیا ہے تو عوام کی طاقت یہ ہے کہ بالکل ڈر سے سامنا نہیں کر پا رہے ہو. جب طاقت دے دے تو عوام کے ساتھ ساتھ اب طاقتور بھی ہو گئے ہو. اب دو پہلو ہے آپ کے پاس. بولو ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے، میرے پاس اتنے ہیں فنڈز، میرے پاس اتنے ہیں، تم کرو تو جو کرنا ہے. کیسے نہیں، ہزاروں کی دعائیں کیسے جی گئے بتائیے اکبر میں، کیسے جی گئے. اتنا ایک گولی لگ گیا وہ مر گیا. دیکھیے، اور یہ اتنا لگنے کے باوجود لگتا ہے کہ کسائی کی طرح کاٹا ہے، پھر بھی جی گئے نہیں. بزرگوں کی جب معیت ہوتی ہے، ماؤں کی دعائیں رہتی ہیں، تسبیح کے دانے پڑھے جا رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھی جا رہی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کسی اللہ کے ولی کے لیے اتنے دستر نہیں بچھے ہوں گے، کسی اللہ کے ولی کے لیے دستر نہیں بچھے ہوں گے جتنا ان کے لیے بچھا. اکبر الدین اویسی کا جو مسئلہ آیا تھا، صحیح ہے کہ کیوں ایسا کیا؟ مسلمان کے بارے میں بولنے والا اگر ہے کوئی تو یہی لوگ ہیں. اور اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے. تو قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے پرسنل پہلو کو نہیں دیکھا، قوم کی نمائندگی کو دیکھا کہ نہیں واقعی آج کے سچویشن میں ہم تجھے صلاح الدین ایوبی کا درجہ نہیں دیتے، لیکن آج کے سچویشن میں واقعی قوم کی نمائندگی صحیح کر رہے ہو. ورنہ اتنے دن سے کون منسٹر نہیں بنا شاہ نواز حسین، لیکن کچھ نہیں کیا. ہمارے یہاں 300 بیگھہ زمین ہے، پدرک یا کہاں بھاگلپور کی سرزمین پر اسمارٹ سٹی کا لانچ کچھ ہونے والا ہے. 300 ایکڑ زمین ہے. 300 ایکڑ زمین پر کیا وہ مطلب یہ کہ ہوائی اڈا نہیں بن سکتا ہے؟
300 एकड़ जमीन बेस्ट हवाई अड्डा बन सकता, लेकिन नहीं बना रहे। अपना पर्सनल होता है तो उधार देते हैं हेलीकॉप्टर। ये सब क्या है यार? जबकि आपके पास पावर भी था, एक मतलब मिनिस्टर थे। खैर हम चले गए उधर। आज अल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीदा, अल्लाह पाक यहूदियत नवाज को शदीद अजाब देगा और उसके लिए तैयार कर रखा। अअद्दा का मतलब होता है तैयार कर रखा। एक और बात है, यहाँ पर जुमले पे गौर कीजिएगा। इससे एक ये भी मालूम हुआ कि अगर प्रेजेंटली किसी को अजाब नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा परेशान नहीं होना, क्योंकि खाना तैयार होना और है, खाना खिलाना और है। खाना तैयार है, अब खा भी लिया ऐसा नहीं। अल्लाह पाक ने कहा हम अजाब शदीद तैयार कर रखे हैं। ये लोगों, अगर हमने इन यहूदी नवाज को नहीं भी दिया यहाँ अजाब, तुम परेशान मत हो, देखना हम कैसे अजाब देंगे, क्योंकि यहां दे दिए तो फिर 2 अजाब नहीं दे सकता। लेकिन ये इनका अमल ऐसा है कि हम सख्त अजाब देने वाले हैं, तो अजाब शदीद देखना वहां। यहां क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मार सकते, ज्यादा से ज्यादा उड़ा सकते, यही होगा ना। लेकिन नहीं, अजाब शदीद मारेंगे, जिंदा करेंगे, मारेंगे, जिंदा करेंगे, मारेंगे, जिंदा करेंगे। जिल्लत होगी हर मखलूक के सामने, तब समझ में आएगा। आज जैसे सारी मखलूकात को लाइन में खड़ा कर दिया, बूढ़े बच्चे सब रो रहे हैं एक नोट के लिए। अरे बाप रे बाप, उनको मालूम है कि एक ही नोट निकलने वाला, और उस ये भी धक धक कर रहे हैं कि अगर पता नहीं हम एक जैसे डाले तो काम खत्म तो नहीं हो गया, नो का इश्क तो नहीं आगे जुमला। लेकिन वो घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हर रोज एक नया स्टेटमेंट आ रहा, झूठ होगा। अब तो ये 36 दिन हो गया ना, अब और 14 दिन 15 दिन 13-14 दिन और है, देखिए क्या करते हैं। कौन से 50 दिन माना था, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह महफूज फरमाए इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, ये लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न नबतल मुनाफिक के हवाले से आयत करीमा नाज़िल हुई थी। आयत नंबर 15 तक का ये दर्स हुआ है। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मजहब के मामले में सेकुलरिज्म का पहलू अल्लाह पाक ने बहुत पहले दे दिया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। यह और बात है कि आयत करीमा मनसूख है दूसरी आयत से, लेकिन आज भी अगर सिचुएशन ये हो कि कोई जबरदस्ती अपने मजहब को नहीं मनवा सकता, ये सच है। इत्माम हुज्जत के लिए उनको पेश किया, जैसे हम बोल रहे हैं भाई कुरान पाक सुप्रीम कोर्ट में रखे हुए हो, हाई कोर्ट में रखे हुए हो, तो जब आप इसको हमारा कानून समझ रहे हो तो इसके अंदर जो है उसको तो आपको समझना होगा। और इसके अंदर है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसके अंदर है यूसीसी का रिजेक्ट, इसके अंदर है एक मामूल की इबादत। तो जब इसके अंदर है वंदे मातरम का रद्द, सब कुछ का रद्द कुरान के अंदर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में रखना इस बात की दलील है कि आप खुद मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि हमारा मजहब पर्सनल लॉ है। तो अब इसकी खातिर आपको सेकुलरिज्म इजाजत देता है कि आप मेरे इसमें इंटरफेयर ना करो। फिर भी आप कर रहे हो कि नहीं, पुराना है। पेट में बच्चे अगर किसी ने मारा तो जेल डालेंगे, ऐसे किसी ने अगर तलाक दे दिया तो पेट के बच्चे का तुम्हें दर्द है, और निकले हुए बच्चे जो बिलक रहे हैं खाने के लिए उसका दर्द नहीं है। पेट के बच्चे के साथ अभी एक ही औरत है, वो खा लेगी तो वो बच्चा भी खा लेगा, लेकिन जो बाहर बच्चा है वहां तो 2 प्लेट आप चाहिए ना। ये पागलपन, इसी को जहालत, इसी को निरी मतलब फितरत के खिलाफ पहलू बोलते हैं। दुआ है अल्लाह पाक आपको हम सबको सही सोच के साथ जिंदगी नसीब फरमाए। अताए रसूल के वसीले से हम सबको अपनी अजमत और अपनी अजमत शान इस्लाम समझने की तौफीक नसीब फरमाए, उस पर अमल पैरा होने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए। जितने बड़े गुजर चुके हैं बख्शिश फरमाए, जो जिंदा है उन्हें सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, ईमानी जिस्मानी रूहानी हर तरह की सेहतों से नवाजता रहे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या